پروگرام کے اس حصے میں ہمیں ندیم قریشی صاحب جوائن کر رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہیں اور پنجاب اسمبلی بھی ہیں. قریشی صاحب بہت شکریہ. پہلے آپ سے اسی نقطے کے اوپر سٹارٹ کرتے ہیں کہ بلوچستان سے جو آپ تحریک کا آغاز کر رہے ہیں, بلوچستان کے اندر تو اچھا ایک پاور شو نظر آیا ہمیں, کے پی کے اندر بھی کوئی ہمیں مسئلہ نظر نہیں آئے گا, لیکن جب آپ پنجاب کی طرف آئیں گے تو شاید وہاں پہ آپ کی مخالف حکومت اور جس انداز کے اندر پچھلے 1-1.5 سال میں جو حالات ہمیں دکھائی دیے ہیں وہ شاید آپ کے لیے مشکل حالات ہوں گے. تو آپ ان اپنے جو بنیادی مقاصد ہیں آئین پاکستان کے تحفظ کے حوالے سے اور آئین کی بالادستی کے حوالے سے, اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے آپ کے ذہن میں کہ آپ ان مقاصد کو حاصل کر سکیں اور جو ریاستی سطح یا حکومتی سطح کے اوپر جو مشکلات ہوں گی ان سے بھی آپ نبرد آزما ہو سکیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں میں آپ سے گزارش کر دوں, آپ نے 2 کوشچنز کیے ہیں, 2 چیزوں موضوعات پر آپ نے بات آج کے پروگرام کا موضوع بنایا, ایک عدم برداشت اور دوسرا یہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہماری ہے. یہ دونوں میں ان کو جوڑتا ہوں. آج پاکستان کے ہر طرح کے مسائل, اس پہ پاکستان کا انٹرنیشنل امیج بطور ایک قوم, ہمارے رویے اور سیاسی, معاشی اور اخلاقی طور پہ ہماری گراوٹ, میں ایز اے پالیٹکس کے اسٹوڈنٹ کے, ایک پولیٹیکل ورکر کے, کامن پاکستانی کے, ان ساری چیزوں کو جوڑتا ہوں رول آف لا کے ساتھ. آپ پوری دنیا کو دیکھ لیں, آپ بڑے شاندار اسٹوڈنٹ بھی رہے ہیں ہسٹری کے, میں ذاتی طور پہ آپ کو سنتا رہتا ہوں, آپ کی بڑی گہری نظر ہے پاکستان کے حالات پر. جب تک پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں, لیکن چونکہ ہمارا ملک ہے, ہم ڈسکس ہی پاکستان کو کریں, رول آف لا نہیں ہوگا, ہم کسی صورت ان سارے چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پاکستان تحریک انصاف کی جو بلوچستان سے تحریک کا آغاز ہے, اس کا نقطہ صرف ایک ہی نقطے پر ہم ساری سٹرگل کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو 2024 کے انتخابات ہوئے, ان انتخابات کے نتائج کو جس طرح سے تبدیل کیا گیا, اور کسی انتخابات کے حوالے سے اتنی اوپن ڈسکشن ماضی میں کبھی نہیں ہوئی جتنی 2024 کے انتخابات کے متعلق ہوئی, اور بڑے ثبوتوں کے ساتھ ہوئی, دلائل اور لاجکس پہ ہوئی. میں خود انتخابات کا حصہ تھا. میں انتخابی کمپین سے لے کر الیکشن ڈے اور الیکشن ڈے کے بعد آج تک جس طرح سے نتائج کو تبدیل کیا جا رہا ہے, اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی تھی. پاکستان تحریک انصاف, ہمارے ساتھ جتنی بھی ہماری الائنس پارٹیز ہیں, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح سے پچھلے 16, 17, 18 ماہ کے جبر کے موسم میں, جب بالکل غیر آئینی طور پہ, غیر جمہوری طور پہ قانون کو رونتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی جدوجہد کو ایک ایسا رنگ دینے کی کوشش کی گئی کہ جیسے خدا نہ خواستہ ہم کوئی پاکستان کے مخالف ہیں, ہم اس نظام کو چلنے نہیں دینا چاہتے, ہم جمہوری لوگ نہیں ہیں, ہم متشدد لوگ ہیں. اگرچہ میں اس پہ کنونس ہوں کہ یہ بیانیہ دانستہ بنایا جا رہا ہے, چونکہ جب حکمرانوں کے پاس اپنی کارکردگی سے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی ایک عمل بھی نہ ہو, تو پھر وہ اپنے مخالف کے خلاف بیانیہ گھڑ کر کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس ٹریک پر لگایا جائے تاکہ لوگوں کی توجہ ان کی کارکردگی سے ہٹ جائے, لوگ ان سے کوسچن نہ کر سکیں. میں نہیں سمجھتا کہ بلوچستان اور کے پی سے کم رسپانس پنجاب میں ملے گا. ہم پنجاب میں جمہوری طور پر, آئینی طور پر جو دستور ہمیں اجازت دیتا ہے, ہم ان ایکٹیویٹیز کو آگے بڑھائیں گے. ہم بالکل نہیں چاہتے کہ پاکستان کسی بھی طرح معاشی طور پہ مزید کسی امتحان کا شکار. قریشی صاحب, آپ جس شہر میں جائیں گے وہاں تو دفعہ 144 ہوگی اور وہاں اجازت آپ کو ہوگی نہیں, انتظامیہ آپ کو اجازت دے گی نہیں, پولیس آپ کے لیے رکاوٹیں پیدا کرے گی. تو پھر کس طرح سے پاکستان کے عوام جو ہیں کہ وہ اگر مجموعی طور کے اوپر دیکھیں چند ایک واقعات کے, اس ساری تحریک کے اندر اتنا تشدد تو نظر نہیں آیا ماسوائے 9 مئی کا یا کچھ واقعات اگر ہم دیکھ لیں تو دفعہ 144 اگر ہوگی, عوام نے پرامن طریقے سے تو وہ 8 فروری کو اپنی رائے کا اظہار کر دیا, لیکن اس کو تسلیم نہیں کیا گیا. تو اب جو ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عوام 8 فروری کی طرح ہی نکلیں گے یا پھر انتظار ایسے کسی موقع کا کریں گے کہ اچھا اب ان کو پھر کوئی کانسٹیٹیوشنل یا لیگل جس طرح سے بیلٹ کا کوئی جواز ہوتا ہے تو اس میں رائے کا اظہار کریں یا پھر انتظار کریں اس کا؟ میں گزارش کر دوں آپ کو, عوام میں پہلے سے زیادہ رنج و غم ہے. پاکستان ان ملکوں میں ہے جہاں 65% سے زیادہ پاپولیشن نوجوانوں پر مشتمل ہے. پاکستان کا نوجوان انتہائی محب وطن ہے, انتہائی کمیٹڈ ہے.
انتہائی محنتی ہے، اور سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ ملک کی حالات کو جب وہ کمپیئر کرتے ہیں ماڈرن ورلڈ کے ساتھ، تو جتنا میں افسردہ اپنے نوجوان کو دیکھتا ہوں، اس کی افسردگی ایک مثبت انداز میں ہے کہ وہ اپنے شہر کے، اپنے ملک کے، اپنے نظام کے سارے طور اتوار سے تعلق نہیں ہے، وہ ورڈ ہے، اسے کنسرن ہے کہ ہمیں یہ چیزیں ٹھیک کرنی ہے. تو مجھے 100% یقین ہے کہ 144 ہو یا کوئی بھی ایسی، دیکھیں قوانین کا اطلاق ہوتا ہے لوگوں کی بہتری کے لیے، معاشرے میں امن کے لیے، اعتدال کے لیے. جب قوانین کا استعمال اپنے پولیٹیکل اپوننٹ کو دبانے کے لیے ہوتا ہے تو پھر عوامی رائے میں زیادہ شدت آ جاتی ہے. میں نہیں سمجھتا اسمبلیوں کی موجودگی میں، اب پنجاب اسمبلی بھی موجود ہے، اے پی اسمبلی بھی موجود ہے، نیشنل اسمبلی بھی ہے، سینٹ بھی ہے، اور ہم اس کا پارٹ ہے. ہم اپنی آواز کو اسمبلی سے لے کر اور سڑک تک کوشش کریں گے کہ جمہوری ہو. اور میں نہیں سمجھتا، اور میں اب اس موجودہ سرکار سے جو جس طرح بھی بنی ہے، اس انتخابات پہ تو عرصہ دراز تک لکھا جائے گا اور بولا جائے گا. 20-30 سال کے بعد جو 2024 کے انتخابات ہیں، مجھے امید ہے کہ سیاست کی بک اگر لکھی گئی اس موضوع پر تو پورا ایک چیپٹر اس انتخابات کے حوالے سے لکھا جائے گا، اور اس میں بہت سارے لطیفے اور بہت ساری شاندار چیزیں جو لوگوں کے لیے مسکراہٹ کا اور لوگوں کے لیے ہنسنے کا باعث بنے گی، وہ اس انتخابات سے انہیں مل جائے گی آنے والے مورخ کو. مجھے یقین ہے اس بات کا کہ پنجاب کی عوام، سندھ کی عوام، بلوچستان اور کے پی کے لوگوں کی طرح، جہاں کہا جاتا تھا کہ جی بلوچستان میں وہ سیاسی شعور نہیں ہے، وہ سیاسی بلوغت نہیں ہے، وہاں ٹرائبز کی پالیٹکس ہے، آپ دیکھیں نا کتنی تبدیلی ہے. یہ پاکستان کا ایک مثبت چہرہ ہے. عوام کا اس طرح سے ریئیکٹ کرنا، عوام کا اس طرح سے اس موومنٹ کا پارٹ بننا پشین جیسے علاقے میں، میرے لیے یہ انتہائی خوشی کا مقام ہے. اور جتنے پالیٹکس سے لوگ منسلک ہیں اور جو لوگ پاکستان کی خوشگوار اور خوشنما مستقبل سے کنسرن رکھتے ہیں، وہ اس بات پر بڑی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. قریش صاحب، پنجاب میں آپ کی جو سیاسی سرگرمیاں ہوں گی، اس کا کچھ شیڈول آپ کے ذہن میں، اسکیچ آپ کی پارٹی نے تیار کر لیا ہے یا ابھی مشاورت چل رہی ہے؟ کیونکہ 8 فروری کو الیکشن ہوئے، ابھی ہم اپریل کے وسط میں آ چکے ہیں، 2 مہینے سے اوپر وقت گزر چکا ہے اس کو. اور کیا پنجاب کے حوالے سے جو آپ کی اسٹریٹجی ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے یا ابھی مشاورتی عمل سے گزر رہی ہے؟ میں گزارش کر دوں، ایک تو بائی الیکشن اناؤنس ہو گئے ہیں. ایک ہمارا امتحان پنجاب میں اور کے پی میں یہ ہوگا کہ ہم ان بائی الیکشن میں عوام کے ووٹ کے تقدس کو پامال نہ ہونے دیں. آپ فیصلہ سازوں سے بھی، پاکستان کے ان تمام اداروں سے جو اس الیکشن کو کنڈکٹ کروانے میں اپنا رول پلے کریں گے، مجھے الیکشن کمیشن سے امید نہیں ہے، لیکن میں باقی لوگوں سے یہ درخواست ضرور کروں گا کہ خدا را اب اس ملک کا مزید مذاق نہ ہو جائے. ہم اس دور میں نہیں ہیں کہ اب لوگوں کو انفارمیشن کے لیے کوئی نیوز پیپر دیکھنا پڑے گا. اب تو ایک لمحے میں اب بھاون نگر کے واقعے نے پوری دنیا میں کیا ہمارا امیج بنایا ہے. میں یقین کریں، میں اپنے اداروں سے پیار کرتا ہوں. مجھے فخر ہے اس بات پر کہ یہ ادارے پاکستان کی سالمیت کے ضامن ہیں، اور ادارے کبھی پورے نہیں ہوتے. افراد کی سوچ بہت سارے فیصلے ایسے کرتی ہے جہاں لوگوں کو اعتراض کا موقع مل جاتا ہے. تو میں توقع رکھوں گا کہ ان انتخابات میں وہ عوامی رائے کو صحیح طرح سے پنپنے کا موقع دیں گے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم ماضی سے سبق سیکھ رہے ہیں. ہم اب اس پوزیشن میں نہیں ہیں خالد صاحب کہ ہم اپنا مزید مذاق اڑوائیں، ہم مزید اس پورے سسٹم کی جگہ سائی کروائیں. پوری دنیا میں دیکھ رہی ہے، ہم اٹامک اسلامک پار ہیں، دنیا کی واحد ایسا ملک ہے جس پہ پوری مسلم دنیا کی نظریں ہیں. آپ فلسطین کے صحافیوں کو سنیں، میں آپ ہی کے چینلز پہ اور دیگر میڈیا پر سنتا ہوں، فلسطین کی عوام اور فلسطین کا جرنلسٹ اور فلسطین کی جو سیاستدان ہے، اگر وہ کسی ایک ملک سے انتہائی پر امید ہے تو وہ پاکستان ہے. یہ ہم پر اللہ کی بلیسنگ ہے. ماضی میں بھی جب فلسطین پہ اٹیک کیا اسرائیل نے اور عمران خان صاحب کی حکومت تھی، تو شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت عمرے پر گئے ہوئے تھے، وہاں سے ان کو بلوا کر یہ ساری موومنٹ شروع کروائی گئی. اور پاکستان کا بڑا رول تھا اس وقت فلسطین کے اوپر جو گولہ باری اور رمضان شریف میں جو جنگ مسلط کی گئی تھی نہتے فلسطینیوں پر، جو 76 سال سے ایک ظلم اور بربریت کا شکار ہے. اور پوری دنیا کی جو ماڈرن ورلڈ ہے، اس کی میں لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں، عوام ساری ان کے ساتھ ہے، لیکن لیڈرشپ کی منافقت کی وجہ سے آج وہاں کشت و خون اور قتال وہ قتل گاہ بنی ہوئی ہے. تو پاکستان نے وہ اپنا رول پلے کیا تھا. میں توقع رکھوں گا
ان انتخابات میں بھی جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں ہمیں پراپرلی موقع ملے گا کہ ہم اپنی الیکشن کمپین کو بھی صحیح طرح سے جاری کریں تاکہ یہ ہم ماضی کے ان آپ اوقات کو آپ کی جو اب تکمیل کی طرف لے کر جائیں یہ جو تاکہ تحریک ہوگی آئین تحفظ پاکستان، اس کا مطلب ہے کہ وہ 21 اپریل کو ضمنی الیکشن کے بعد جو ہے کہ آپ اس کے اوپر پھر فوکس کریں گے؟ ضمنی الیکشن سے پہلے تو ڈیفینیٹلی آپ کا فوکس اب الیکشن کے اوپر ہوگا۔ دیکھیے ہمارا الیکشن پہ بھی فوکس ہے لیکن ہم اس تحریک کے لیے بھی ہمارا ہوم ورک جاری ہے۔ ابھی ہم نے عید پر بھی اپنے ڈفرنٹ ڈویژنز میں عید ملن پارٹیز کی ہیں۔ ہم نے اپنے ورکر کو جس کو اتنا خوفزدہ کر دیا گیا تھا کہ وہ سمجھتا تھا شاید پولیٹیکل ایکٹیویٹی اس کے لیے کوئی بہت بڑی ایزا کی باعث بنی، تو ایزا ہوئی لوگوں کو تکالیف ہوئی۔ میں اب نہیں چاہتا کہ ہم ان تکالیف کو بنیاد بنا کر کسی بھی طرح سے اپنی سیاسی اور آئینی جدوجہد کو کوئی اور رنگ دینے دیں گے۔ مجھے 100% یقین ہے اس بات کا کہ موجودہ حکمرانوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ بالکل نہ کسان کو سپورٹ کرے، نہ تاجر کو سپورٹ کرے، نہ پاکستان کی امیج بلڈنگ ہونے دیں، نہ پاکستان کے معاشی حالات کو سٹرینتھن ہونے دیں۔ چونکہ آپ حکمران اتحاد کی اپنی لیڈرشپ کے بیانات دیکھیں، آپ جاوید لطیف صاحب کو سنیں، آصف کرمانی صاحب کو سنیں، رانا ثناء اللہ صاحب کو سنیں یا دیگر لوگ، شاہد خاقان صاحب کو، وہ سب لوگ بتا رہے ہیں کہ ہوا کیا ہے اور ہونے والا کیا ہے۔ میں تو اب ایز اے پولیٹیکل ورکر منتظر ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کب اپنا باطل چکن خطاب فرماتے ہیں، وہ کب ان رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں جو ان کے سینے میں مدفن ہے، وہ کب یہ بتائیں گے جی ان کو مجھے کیوں نکالا، کہ کردار کون تھے اور وہ کیوں نکلے اور کیا وجہ تھی کہ وہ نکلے اور ان کے بھائی 2 بار جلوہ افروز ہو گئے اس ملک کے حکمران کی حیثیت سے۔ نہیں، تو وہ مجھے توقع ان کو یہی کیوں ہے۔ نکالا گیا وہ تو متعدد بار بتا چکے ہیں، لیکن ابھی تو ان کو یہ بتانا ہوگا کہ وہ واپس کیوں نہیں آ ایسے سکے، نہیں، واپس بھائی لانے کے وہ کہتے ہیں نا باوجود۔ صاف چھپتے بھی نہیں، ہاں صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، اب باتیں بڑی واضح ہونی چاہیے۔ اچھا قریش صاحب، آخری ایک چیز آپ بتائیے گا کہ یہ جو ہم ایک ہمارے معاشرتی سطح کے اوپر بھی، ہم صرف ادارے نہیں، ہم دیکھیں کہ عام معمولات کے اندر بھی ہمارے معاشرے میں یہ جو برداشت کا جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے، آپ نہیں سمجھتے اس پہ کہ سیاسی جماعتوں کا اثر و رسوخ بڑا ہوتا ہے اپنے ورکرز کے، اپنے ساری ان چیزوں کے اوپر، کہ کسی طرح سے جہاں ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، جہاں ہم میثاق معیشت کی بات کرتے ہیں، وہاں ذرا یہ جو ہمارے رویے ہیں ان کی طرف بھی فوکس کریں اور اپنے کارکنوں کی تربیت کریں کہ تحمل، برداشت جو ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیدا کیا جائے اور آئین اور قانون کے اوپر انحصار کیا جائے rather than کہ طاقت یا تشدد کے اوپر۔ لیکن آپ سے گزارش کروں 100% ہمیں بہت سارا کام کرنا ہے، پولیٹیکل پارٹیوں کو اپنی جماعتوں میں کام کرنا ہے، ہم نے اپنی سوسائٹی کے جو ڈفرینٹ کمپوننٹ ہیں ان سب نے اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ ہم مورلی بہت پیچھے چلے گئے، مورلی تو ہم ایک ایسا معاشرہ ہے جو آلموسٹ فوت ہو گیا، صرف فیلنگ باقی ہے۔ لیکن میں نا امید نہیں، میں اپنی بستی کو مجھے ابھی بھی امید ہے کہ ہم جس معاشرتی اقدار کے ہم خود اس کے پیروکار رہے ہیں، ہمارے پاس وہ معاشرتی اقدار اگرچہ کم ہو گئی ہے لیکن اس کا ریوائول ہو سکتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اپنے مخالف کی جائز بات کو دلیل کی بجائے ہم لاٹھی سے دبائیں تو ہم کوئی بہتر نتائج حاصل کر سکیں کر گے۔ سکتے ہیں، دلیل سے مجھے بات کریں۔ آج تو بھی بہت توقع ہے شکریہ ندیم کہ قریشی صاحب آپ کا، پاکستان تحریک انصاف ہمارے سے بات چیت کر رہے تھے کہ معاشرے میں ایک تو عدم برداشت کے حوالے سے، اور پھر جو اس وقت اپوزیشن جماعتیں ایک تحریک شروع کر رہی ہیں، بلوچستان سے تحریک شروع ہو چکی ہے آئین تحفظ پاکستان کے حوالے سے، کہ کیا ان کے خد و خال ہے اور کیا پلاننگ ہے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ناظرین پاکستان کی یہی سیاسی اور کچھ معاشرتی معاملات کے اوپر بات چیت جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں بات چیت کو ہم جاری رکھیں گے اور پنجاب اور کے پی کو طرف فوکس کریں گے۔ بلوچستان سے جو تحریک شروع ہوئی ہے وہ کے پی کے اندر تو بڑی تگڑی نظر آئے گی ہمیں، کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت بھی ہے اور وہاں پہ حکومتی انتظامی سپورٹ بھی ہوگی، لیکن پنجاب کے اندر بڑے چیلنجز اس تحریک کو ہوں گے، کیا مشکلات ہو سکتی ہیں، اور جب تک پنجاب میدان میں نہ نکلے اس وقت تک کہا جاتا ہے کہ کوئی بڑی سیاسی تحریک کامیاب بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اس حوالے سے ابھی فرید اللہ صاحب پشاور سے ہمارے بیورو چیف ہیں اور عمر دراز گوندل لاہور سے ہمارے بیورو چیف ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں، دونوں کا بہت شکریہ۔ پہلے فرید صاحب آپ کی طرف میں آ جاتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ یہاں تو حکومت بھی اپنی سارے انتظامات بھی اور ساری سپورٹ بھی ہے، اور کے پی سے اسلام آباد کی طرف جو ہے کہ جو دباؤ بڑھے گا وہ کس حد تک بڑا مؤثر ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ بتائیے گا ذرا، دوسرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا پی ٹی آئی وہاں پہ
बाकी जमातों के साथ, जैसे बलूचिस्तान के अंदर हमने देखा कि वहाँ पे जो मकामी जमातें थी वहाँ की, उनको साथ मिलाया उन्होंने और एक तगड़ा शो किया। यहाँ पर JUI, ANP, पीपल्स पार्टी, नून लीग, 4-5 जमातें हैं KP के अंदर भी, तो उनके साथ किसी सतह के ऊपर इनमें से किसी जमात के साथ JUI या ANP के साथ इम्कान नज़र आ सकता है? तो ये दो हवालों से बताइएगा ज़रा कि क्या पेशरफ चल रही है KP में। बहुत शुक्रिया खालिद जमी साहब। मैं आपके सवाल का जो आखिरी हिस्सा है कि यहाँ पुख्तनख्वा में क्या सूरत हाल होगी, मेरी नज़र में यहाँ PTI की अक्सरियती हुकूमत है और 2013 में इनकी हुकूमत में जमात इस्लामी इनके इत्तेहादी थे और साथ में जो पशीन का आपने जिक्र किया वहाँ भी जो ग्रैंड अलायंस बनी है वो उनका हिस्सा भी है। जमात इस्लामी की जो नई लीडरशिप है, जो नया अमीर है, तो मेरे ख्याल में जमात इस्लामी तो इनके साथ होगी ही। दूसरी अहम बात यह है कि कौमी वतन पार्टी जो आफ्ताब शेरपो जिसकी सरबराह है, वो भी माजी में PTI के साथ हुकूमत में शामिल रही और उनकी कोई सच खफगी भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये दो जमातें तो जरूर उनका साथ देगी। और तीसरी जो बड़ी पार्टी है अवामी नेशनल पार्टी, मुझे लग रहा है कि चंद दिन पहले जो उनका जलसा हुआ था बुनेर में जो पार्टी के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उनका भी जलसा हुआ था और साथ में बाजवड़ में अवामी नेशनल पार्टी का जो जलसा हुआ था, तो एक इशारा जो उन्होंने दिया था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबाई हुकूक के लिए इस्लामाबाद का रुख करेगी तो ANP उनका भरपूर साथ देगी। तो ये तीन जमातें यहाँ पे जो हैं वो तो डेफिनेटली। एक और जो पेशरफ्त है, जो सोर्सेस हैं पॉलिटिकल, कि PTI ने यहाँ पे जो सेनेट के इंतखाबात है या सेनेट की जो 11 नशस्तें हैं, तो खालिद जमील साहब उसमें से 4 नशस्तें अपोजिशन जमातों यानी कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और साथ में जो दीगर जमातें हैं JUI, इनको देने के लिए पेशकश की है। अब आपस की इनकी सलाह मशवरे और तकरीबन जो उसकी अपोजिशन के यहाँ पे जो अपोजिशन के लोग हैं वो तकरीबन इस पे राजी थे। सिर्फ एक जो बंदा है पीपल पार्टी में जो JUI से आया है, उसमें पीपल पार्टी में हाल ही में चूंकि इन्होंने पीपल्स पार्टी के लिए खवातीन की निशस्त वो दी है, पेशकश की है और वो बंदा उसमें आता नहीं है, लिहाजा वो एक तरह से इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो अंडरस्टैंडिंग होगी, हाँ, ये जो फार्मूला है इसका बुनियादी मकसद जो अपोजिशन जमातें हैं उनको करीब लाना है। लेकिन एक जो और जराए है उसका कहना है कि जो पार्टी के सरबराह है इमरान खान, उसने मना किया है 2 जमातों नून लीग के साथ और पीपल पार्टी के साथ जाने के लिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये पीपल पार्टी की जो मसालेहती टीम है या जो उसके PTI की जो मसालेहती टीम है वो आहिस्ता आहिस्ता इस पे काम कर रही है और मुझे यकीन है कि 21 को इन्होंने यहाँ पे ऐलान किया है उसके जलसे का, जो एहतजाज वो कर रहे हैं मलबर में तो पुख्तनख्वा में। और आपकी दूसरी बात जो है कि इस्लामाबाद का रुख करने में PTI या मतलब यहाँ की सियासी जमातों का, तो खालिद जमील साहब जो इन्होंने 126 दिन का जो तवील एहतजाज किया था उसमें अगर आपने देखा होगा, आप इस्लामाबाद में हैं, तो उसमें ज्यादातर जो लोग की पार्टिसिपेशन थी, हाँ, पुख्तनख्वा से ही आए थे और मतलब इन 126 दिनों के दौरान उन्होंने वहाँ डेरे डाले थे। तो मेरे ख्याल में इस दफा तो भी उधर का हो जाएगा। जरा गोंदा साहब आपकी तरफ आते हैं कि ये जो हमें बलूचिस्तान के अंदर और फिर KP में भी नज़र आ रहा है, पंजाब में PTI के लिए तो रास्ता बड़ा महदूद है और बहुत ना होने के बराबर अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जमात इस्लामी अब साथ खड़ी है। तो ये जमात इस्लामी के साथ आने के बाद जब पंजाब के अंदर अगर ये तहरीक शुरू करते हैं तो फिर इसका क्या रुख होगा? आपने मुझे उसमें मौका दिया। असल बात ये नहीं है कि जमात इस्लामी क्या करती है, असल बात है यहाँ पे पंजाब में तहरीक इंसाफ की जो पंजाब की लीडरशिप है ये उसका इम्तिहान है। यानी अगर आप पंजाब में कॉल देते हैं लोग तो निकलने को तैयार होंगे, लोग निकल भी आएंगे, लेकिन लीड कौन करेगा? हमाद अजहर ग्राउंड के ऊपर नहीं है, यहाँ पे नजर अभी तक नहीं वो आए, वो जमानतें उनकी जरूर हुई है। मियां असलम इकबाल है, जमानतें जरूर हुई हैं, वो पंजाब में दिखाई नहीं दे रहे।
اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ احتجاج کی کال دی جاتی رہی، 2 بار ہم نے دیکھی سلیکشن کے بعد، لیکن کوئی مربوط قسم کی حکمت عملی نظر نہیں آئی. یعنی یہ بھی نہیں ہوا کہ پنجاب اسمبلی میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں یا ان کے جو ایم پی ایز ہیں وہ بھی ایک جگہ اکٹھے ہوں گے تو احتجاج کریں گے. تو پنجاب میں تحریک انصاف کو لوگوں کا کرائسس نہیں ہے یا جماعت اسلامی کا نہیں ہے. جماعت اسلامی کے ترجمان سے میری اس بارے میں بات ہوئی تھی، وہ یہ کہتے ہیں اس وقت یہ الائنس والی بات ابھی شروع چل رہی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو ان کو قائل کر رہے ہیں، آپ ہمیں جوائن کر لیں یا ہم آپ کو جوائن کرنے تھے، لیکن بہرحال انہوں نے آپ کو اس جلسے میں شرکت کر کے وہ اس الائنس کا حصہ تو بن گئے ہیں. اصل بات یہ ہوگی اگر تو تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ جماعت اسلامی فرنٹ فٹ پہ ہوگی اور ہم ان کو جوائن کریں گے تو پھر آپ جو مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکیں گے. پھر جماعت اسلامی کی تحریک ہوگی اور تحریک انصاف اس کا حصہ ہوگی. ابھی بھی اگر آپ گوندل صاحب اس تحریک کو دیکھیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان جو نام دیا ہے تو اشرف صاحب کو اس کا صدر بنایا گیا ہے. جیسے پی ڈی ایم میں بڑی جماعتیں پیچھے ہو گئی تھی، فضل الرحمان صاحب کو آگے کیا گیا تھا، تبھی یہاں پہ کیا گیا ان کو. نہیں، میں خالد صاحب اور بات کر رہا ہوں. آپ یہ بات درست ہے کہ اس میں عہدہ اشرف صاحب کی بات ہے. اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ اگر پھر آپ وہ حال دیکھنا چاہتے ہیں جو مینار پاکستان کے اوپر پی ڈی ایم کے جلسے کا ہوا تھا، جس میں پھر کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھا کہ کس نے یہ جلسہ کامیاب کروانا تھا، کس نے کارکنان کو نکالنا تھا. پھر اگر یہ ناکام ہوتی ہے یا لوگ نہیں نکلتے تو اس کا سب سے بڑا نقصان تحریک انصاف کو ہوگا. پھر آپ دھاندلی والا بیانیہ اس کو زیادہ مؤثر نہیں بنا سکیں گے. پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو اس تحریک کے ذریعے باہر لانا چاہتے ہیں، جو کہ رئیس صاحب نے مطالبہ بھی کیا ان کے مقدمات ایک قرارداد کے ذریعے معاف کرنے کا، تو پھر وہ چیزیں بہت دور ہو جائیں گی. پھر یہی ہوگا کہ ووٹ تو آپ کو مل گئے ہیں، پھر آپ اسٹریٹ پاور نہیں. اسٹریٹ پاور کا مطلب ہوتا ہے کہ حکومت کے اوپر دباؤ ڈالا جائے یا جس کے اوپر بھی آپ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں اور اس سے اپنے مطالبات منوائے جائیں. یہاں پہ تحریک انصاف کو نہ صرف باہر نکلنا ہے بلکہ ان کی لیڈرشپ کو باہر نکلنا ہے. اس وقت جو سب سے بڑا امتحان یہ چیلنج اس تحریک کا ہے کیونکہ عمران خان نہیں ہے. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں گزشتہ سال رمضان المبارک کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے جلسے کی کال دی تھی مینار پاکستان کے اوپر. محسن نقوی سرکار نے پوری کوشش کی، کنٹینرز لگائے، پانی چھوڑا، سب کچھ کیا، اور اس کے باوجود وہ جلسہ لاہور میں ہو گیا تھا. اور اس طرح کا جلسہ پی ڈی ایم پوری مل کے بھی نہیں کر سکتی تھی. تو کیا آپ نے یہ آپ کو اندازہ ہے کہ پی ڈی ایم والا جلسہ کریں گے اور پی ڈی ایم کے جلسے کے بعد اگر آپ کو یاد ہو پی ڈی ایم ایک لحاظ سے عملی طور پر ٹوٹ گئی تھی، تو کیا آپ وہی کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ نے اس مومنٹم کو بلڈ کرنا ہے اور آپ نے وہ اس کے نتائج حاصل کرنے ہیں، اس کی لیڈرشپ کو سامنے آنا ہوگا. اچھا، ایک اور سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، ابھی آپ نے تذکرہ بھی کیا اس کا. فرید صاحب آپ سے بھی میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ کمنٹ کیجئے گا کہ یہ جو تحریک ہوگی اس کے مقاصد اور پریارٹیز بڑی اہم ہوں گی. اگر آپ کی پریارٹی نمبر 1 یہ ہے کہ عمران خان کے مقدمات ختم کر کے رہا کیا جائے تو میرا خیال ہے، اور دوسری طرف یہ ہو کہ آئین کی بالادستی ہو، آئین کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے، انتخابی نتائج یا عوام کی رائے کا احترام کیا جائے، تو کیا ان دونوں کو آپ یکساں وزن دیتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ آئین کی بالادستی، آئین پر عمل درآمد، عوامی رائے کا احترام اولین ترجیح ہونی چاہیے اور مقدمات یا رہائی جو ہے کہ وہ عدالتوں میں انصاف اور قانون کی حکمرانی ہو، یہ رائے ہو تو زیادہ بہتر ہے، یا یہ رائے کہ جی عمران خان کو رہا کریں قرارداد کے اوپر ہی اور ٹرائل کورٹ سارا پروسیس تو ہونا چاہیے نا؟ نہیں خالد صاحب، اس تحریک کی کئی ڈائمینشنز ہیں، گو کہ تحریک انصاف اس کا ذکر نہیں کرے گی یا وہ یہ نہیں کہیں گے. اس میں ایک ڈائمینشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں عدالت کے اندر زیر سماعت مقدمات بھی ہیں. اب آپ کہیں گے وہ کون سے ہیں؟ اس میں سب سے بڑا مقدمہ فوجی عدالتوں والا ہے جس کے اوپر انٹرا کورٹ اپیلیں اس وقت چل رہی ہیں اور اس پہ بینچ بیٹھا ہوا ہے. اس تحریک کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ عدالت کو یہ باور کرایا جائے کہ جو سویلینز ہیں ان کے مقدمات جو ہیں وہ فوجی عدالتوں میں نہیں چلنے چاہیے. اس کی ایک ڈائمینشن یہ ہے کہ کسی لیول کے اوپر یہ بات ہوگی جب یہ وہ بینچ بیٹھے گا، وہ کیسز سنے گا، اس کیس کو طرف جانے کی کوشش کرے گا یا اس کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرے گا. ایک اس کی ڈائمینشن یہ ضرور ہوگی. میں اس کی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں، وہ پی ڈی ایم کا وہ جلسہ جو سپریم کورٹ کے گیٹ کے اوپر ہوا تھا، اسی طرح سے پاکستان کے ساتھ 6 رکنی الائنس ہے، اس کی ایک کہیں نہ کہیں وہ ڈائمینشن ہے. اب دوسری ڈائمینشن یہ ہے سیاسی طور پہ سپیس لینا، کیونکہ لگتا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو 9 مئی کے بعد ایک غیر اعلانیہ پابندی کا سامنا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف یہ چاہے گی اس تحریک کے ذریعے اس کے ساتھ کوئی بات چیت ہو، اس کو سپیس ملے، وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر پائے، وہ احتجاج کر پائے، وہ جلسے کر پائے. کیونکہ فی الحال تو جو بھی وہ احتجاج بھی کرتے ہیں کسی جائز بات کے اوپر بھی کریں، وہ تشدد والی کوئی صورتحال نہ بھی ہو، ان کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا ایک وٹا نہ بھی ہو، اس کے باوجود یہی کہا جاتا ہے نا یہ تشدد کریں گے، انہوں نے پچھلی بار بھی معاہدہ توڑ دیا. اس کی ایک وجہ
یہ بھی ہے. تیسرے نمبر کے اوپر پھر آئے گی وہ دھاندلی والا معاملہ, اور اس سب کے بیچ میں عمران خان کی رہائی تو سب سے بڑا کارڈ ہوگا, اور اس کے اوپر بات بھی ہوتی رہے گی, اس کا مطالبہ بھی ہوتا رہے گا, کیونکہ تحریک انصاف کی تحریک یا تحریک انصاف عمران خان ہے, اور عمران خان ہی تحریک انصاف ہے, اس کو بالکل الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا. جی فرید صاحب, آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر کہ جو ترجیحات ہیں اس کی کیا ہونی چاہیے؟ میرے خیال میں ویسے نام تو انہوں نے آئین اور قانون کی بالادستی رکھا ہے, لیکن بنیادی طور پر ہر سیاسی جماعت, ہر سیاسی جو اس جماعتی اتحاد ہے اور جو آگے پختونخوا میں یا پنجاب میں ان کے ساتھ مزید سیاسی جماعتی جمع ہوں گی, ہر کسی کی ترجیحات الگ الگ ہوں گی, اور جو سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف, ان کی ترجیحات یہی ہے کہ جتنی بھی ہے, اب یہاں پہ پختونخوا میں دیکھیں تو 365 کے قریب تقریباً مقدمات ہیں لوگوں پر, تو ان کی ترجیحات تو یہی ہوگی کہ یہ مقدمات ختم ہو, جو ان کے قائد ہے وہ ان کے اوپر جو مقدمات ہیں یا وہ جو جیل میں بند ہیں ان کو رہا کیا جائے, تو ان کی ترجیحات تو یہی ہوگی. جبکہ جو دیگر جماعتیں ہیں ان کا جو ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ آئین کی بالادستی ہو, قانون کی بالادستی ہو. اس سے جو مراد صرف یہی ہے کہ جو عدالتی فیصلے آ رہے ہیں وہ آئین اور قانون کے تناظر میں کیے جائے, نہ کہ کسی ایک کو رہا کیا جائے اور کسی دوسرے کو باری آنے پہ ان سے جو مقدمات ہیں یا جو ان کے خلاف جو کیسز ہے وہ آہستہ آہستہ ختم کر کے اور ان کو ایک طرح سے ڈرائی کلین کیا جائے. تو اگر یہ چیزیں ہیں تو ساری جو اپوزیشن کی اس وقت جماعتیں ہیں, لیکن بدقسمتی سے خالد صاحب ہر سیاسی جماعت جو جب اپوزیشن میں جاتی ہیں تو وہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, لیکن جب اب دیکھیں نا حکومت میں آگے بھول جاتے ہیں. ہاں بھول جاتے ہیں. اب سینٹ دیکھیں نا, سپریم باڈی ہے, ایوان بالا ہے, لیکن 11 جو سینیٹر ہے ابھی وہ منتخب ہونے ہیں. ایک صوبے کی جو وہ ہے 50% نمائندگی نہیں تھی, نمائندگی نہیں, اور اس کے باوجود یہ کہاں کا آئین اور قانون ہے کہ اس کے باوجود آپ نے سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخابات کیے اور ان کو, تو کل کلا کو یہ بھی عدالت, اپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہ بھی عدالت یہ ہو جائے گا. اچھا, ایک آخری چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں دونوں سے, آپ بریفلی, ہمارے پاس 1.5 سے 2 منٹ شاید ہوں گے, کہ اس تحریک کے جو کامیابی کے امکانات ہیں, بنیادی جو ہے کہ ووٹ کی تقدس کی بحالی کے جو مینڈیٹ بدلا گیا ہے اس کو واپس لایا جائے, اور دوسرا جو ہے کہ ڈیفینیٹلی وہ عمران خان کی رائے, اس کی کامیابی کے امکانات کتنے نظر آتے ہیں آپ کو؟ فرید صاحب آپ, پھر گوندل صاحب آپ. جی, میرے خیال میں جو پہلا ایجنڈا ہے عمران خان کی جو رہائی مقدمات کی, ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کچھ کمی آ جائے یا ان کو کچھ ریلیف مل جائے. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ مقدمات میں آہستہ آہستہ ان کے جو بعض مقدمات ہیں ان میں ریلیف دی جا رہی ہے, تو میرے خیال میں اس تحریک کے نتیجے میں یہی تو ایک ہوگا. لیکن جہاں تک آئین اور قانون کی پاسداری اور اس پہ عمل درآمد کرنے کا وہ ہے, تو میرے خیال میں ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ جو بھی اقتدار میں آتے ہیں وہ آئین اور قانون کو ایک طرف رکھ کے اپنی ہی جو ایجنڈا ہے, اپنا ایجنڈا وہ آگے بڑھاتے ہیں, اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. گوندل صاحب آپ کے کیا خیال ہے؟ اچھا خالد صاحب, ظاہر ہے تحریک سے تو اگر امن و امان بہتر ہوتا یا کوئی آئین پہ عمل درآمد بہتر ہوتا تو پوری قوم ہی باہر آ جاتی, لیکن یہ ضرور ہے کہ تھوڑا سا حکومت ریسٹرینٹ کی پالیسی اپنائے گی, جس طرح سے پہلے ڈنڈا چلا رہی تھی شاید اس میں تھوڑی بہتری ہو. دوسرا, عمران خان کی ظاہر رہائی اس طرح تو نہیں ہوگی, رہائی تو اس وقت ہی ہوگی جیسے ایک بند دروازہ ہے جو نہ آپ کو نظر آئے گا نہ مجھے نظر آئے گا. جب وہ کھلے گا اور وہاں پہ کچھ سلسلہ چلے گا تو پھر شاید اس تحریک کے اندر ہمیں ایک جوش بھی الگ سے نظر آئے گا. پھر عدالتوں کے محاذ کے اوپر بھی ہمیں چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ دکھائی دیں گی, پھر میڈیا سکرینز کے اوپر بھی بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جائے گی. اب وہ دروازہ اس تحریک کے ذریعے کھل پاتا ہے کہ نہیں کھل پاتا, یا اس پوزیشن کے اوپر یہ لے جاتے ہیں کہ وہ دروازہ کھل جائے, یہ اصل سوال ہوگا. چلے, بہت شکریہ عمر دراز گوندل آپ کا, فرید اللہ خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو پھر تھوڑا سا معاملہ جو اس وقت اسرائیل اور ایران کے اندر اس وقت آلموسٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنگ شروع ہو چکی ہے. ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا ہے, اس کے جو مضمرات ہیں مڈل ایسٹ کے اندر بھی اور پھر ساؤتھ ایشیا کے اندر بھی کیا ہو سکتے ہیں, اور پاکستان کو اس کے اوپر کیا پالیسی اختیار کرنی چاہیے, اس پہ ہم بات چیت کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا.
ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم بات چیت کریں گے کچھ مشرق وسطیٰ اور اس ساؤتھ ایشیا کے خطے کی بھی، جہاں پہ اسرائیل کی جارحیت جو فلسطین کے خلاف گزشتہ چند ماہ سے مسلسل جاری تھی اور انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی کی جا رہی تھی وہاں پہ، اور جنگی جرائم کا ارتکاب بھی کیا جا رہا تھا. اس ساری صورتحال میں ایران کے اوپر بھی اٹیک کیا گیا اسرائیل کی جانب سے، اور پھر اس کی جوابی کارروائی میں ایران نے کوئی 200 کے قریب ڈرونز اور میزائل جو ہیں وہ داغے ہیں. امریکہ برطانیہ نے اس ساری صورتحال میں اسرائیل کے دفاع کے حوالے سے تو آواز اٹھائی ہے، لیکن ایک جو اچھی مثبت پیش رفت اس صورتحال میں دیکھی جا رہی ہے کہ ایران کے خلاف کسی بھی جارحیت میں انہوں نے اسرائیل کا ساتھ نہ دینے کا اعلان کیا ہے. دوسری طرف کو جو یونائٹڈ نیشن کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے، اور یہ اسرائیل کی درخواست کے اوپر کیا ہے. کیا اس سلامتی کونسل کو جس کی قراردادیں اسرائیل خود تسلیم نہیں کرتا اب اسی فورم سے رجوع کر رہا ہے؟ تو یہ کچھ ساری سچویشن ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار ہیں، انٹرنیشنل افیئرز بھی اور دفاعی ایکسپرٹ بھی ہیں، بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا ٹائم دینے کا. یہ جو ساری سچویشن ابھی ڈیولپ ہوئی ہے اور جس کا میں نے چند جملوں کے اندر اظہار کیا، اس ساری سچویشن کو آپ کس انداز میں دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو آگے بڑھے گی اس کے مڈل ایسٹ کے اوپر بھی جو اثرات ہیں، اور مڈل ایسٹ میں جتنے بھی امپیکٹ اچھے پازیٹیو ہوں وہ پاکستان تک ضرور آتے ہیں، تو یہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بالکل کریڈٹ دینا چاہیے ایران کو کہ ایز اے سیلف رسپیکٹنگ نیشن ود اے سیلف رسپیکٹنگ ٹاپ لیڈرشپ، ان پہ جب خلاف جارحیت ہوئی ان دا فارم آف اسرائیلی اٹیک، اپنا ان کے ڈیماسکس میں کونسولیٹ اور ان کے ٹاپ ریولیوشنری گارڈز کے لیڈر جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریٹیلیشن بالکل جسٹیفائڈ تھی، یہ اور بالکل انٹرنیشنل قانون کے مطابق تھی. اور دیکھیں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے، یہ غور کرنے والی بات ہے کہ ایران نے اسرائیل کی سرزمین کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ کیا ہے with hundreds of drones, attack drones and missiles, cruise missile, ballistic missile وغیرہ وغیرہ. وہ علیحدہ بات ہے کہ کیونکہ ایران نے اپنی انٹینشن شو کر دی تھی اور پریشر بھی بہت تھا، عوامی پریشر ایران کے اندر، کہ جناب ہم اس کا جواب دیں گے اسرائیل کو at the time and place of our choosing. تو وہ اس میں ایک ایلیمنٹ آف سرپرائز جو ہوتا ہے وہ انہوں نے لوز کیا، جس میں چند دن مل گئے، جس میں امریکہ نے، برطانیہ نے اور جو الائز ہیں ویسٹ میں اسرائیل کے، انہوں نے اسرائیل کو وہ انٹیلیجنس انفارمیشن بھی پرووائڈ کی. اسرائیل نے تیاری بھی کی، اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کو الرٹ کیا، سول ڈیفنس الرٹ، اپنے شہروں میں پوری انہوں نے تیاری کی. اور پھر جب حملہ ہوا تو they were very well prepared. اور اسرائیلی جو کلیم کرتے ہیں کہ جی 99% جو ہے ہم نے میزائل اور ڈرون جو ہیں، ہمارا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے آئرن ڈروم جو کا بڑا مشہور ہے، اس کو ہم نے ان کو کر دیا تباہ. اور کسی ایک ایئر بیس پہ غالباً کو تھوڑا بہت نقصان ہوا ہے اور کوئی کیجولٹی کوئی نہیں، کوئی ڈیتھ کوئی نہیں ہوئی. لیکن the fact is despite all this کہ جناب ایران نے وہ مت توڑ دی آف اسرائیلی انوینسیبلٹی. اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جس میں نے پہلے کہا کہ ایران نے ڈائریکٹ جا کے اسرائیل کی سرزمین پہ حملہ کیا. اور پچھلے 6 مہینے میں جب سے یہ غزہ کا جینوسائیڈ میسیکر اور وہ قتل عام ہوا مسلمانوں کا وہاں پہ، فلسطینیوں کا جو اسرائیلی نے کیا ہے، یہ اس کے بعد یہ پہلی میں سمجھتا ہوں ایک بھرپور قسم کا واٹ ایور بی دا ریزن جواز جو بھی بنا، لیکن اسرائیل پہ بھرپور حملہ ہوا مسلمانوں کی طرف سے، بٹ آف کورس دی ایرانینز، اور ان کو سپورٹ کر رہے تھے یمنیز، انہوں نے بھی میزائل داغے پچھلے 2 دنوں میں، اور پرو ایرانین حزب اللہ گروپس جو ہیں انہوں نے بھی بڑی تعداد میں میزائل جو ہیں وہ داغے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، اس میں 2 چیزیں اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو عرب ممالک ہیں، جو کچھ کے تو پیس ایگریمنٹ ہوئے ہیں اسرائیل کے ساتھ، ایجپٹ ہو گیا، جارڈن ہو گیا، اور پھر چھوٹے گلف ممالک، آپ نے یہ دیکھا کہ وہ بالکل انہوں نے ایک تو پوری غزہ کی جنگ میں جو ابھی تک جاری ہے، انہوں نے کوئی اس طرح کی کوئی ایکشن نہیں لیا، کوئی مزاحمت نہیں کی، حالانکہ ان کی اتنی اسٹرانگ
افواج ہیں, دے ویری ویل ایکوپڈ آرم فورسز, لیکن انہوں نے اسرائیل کے انہوں نے جرت نہیں کی, کمپرومائز ہو گئے. کیا ہو گیا, ڈر گئے, اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کیا کہ جناب ہمارے ساتھ وہ نہ ہو جائے جو کہ غزہ والوں کے ساتھ ہوا. لیکن پھر بات وہی آتی ہے کہ ایرانینز آگے آئے اور انہوں نے یہ کام کیا. ٹھیک ہے, اب صرف ایک سوال رہ گیا, ایک سوال ابھی اس وقت یہ ہے کہ اگر ایرانین نے تو کہہ دیا کہ جناب اب ہماری طرف سے جو ہم کرنا چاہتے تھے ہم نے کر دیا, اٹ از ڈن, لیکن اسرائیل اگر وہ اب ریٹیلیٹ کرتا ہے, اف اسرائیل ریٹیلیٹس ناؤ, تو پھر حالات بہت ایسکلیٹ کریں گے, کشیدہ ہوں گے, ایران پھر اٹیک کرے گا. یہ نہ ہو کہ کچھ اور ایک دم ممالک کی سکن بیچ میں ہو جائیں تو ایک وائڈر کانفلکٹ کا ڈر پیدا ہو سکتا ہے, لیکن وہ بھی آنے والے 2-3 دنوں میں پتہ لگے گا. اچھا, یہ جو ریٹیلیشن کا تو شاید امریکہ نے بھی یا برطانیہ نے جو بڑے اتحادی تھے جن کے اوپر انحصار کرتا ہے اسرائیل عموماً, انہوں نے یہ کہا کہ ایران کے خلاف کوئی بھی جارحیت ہوگی تو آپریشن میں ہم حصہ نہیں بنیں گے, ہم اسرائیل کے ڈیفنس میں آپ کے ساتھ ضرور ہوں گے. تو انہوں نے انڈیکیشن تو نمبر 1 یہ دے دی. دوسرا, قومی جو یو این کی سلامتی کونسل ہے, اسرائیل وہاں پہ چلا گیا. اگر وہاں پہ جانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ اب جنگ بندی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, کہ جو پہلے بھی آلریڈی یو این کی قراردادیں اس کے اوپر ہیں, تو چاہتے تو اس طرح سے ہے. یہ تو یہ سائیڈ ہوگی. مشرق وسطیٰ کے اندر آپ نے ان ممالک کا بھی تذکرہ کیا, مسلم ممالک کا, جن کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی ہیں, پیس پیکٹ بھی ہیں. جارڈن نے اس ساری صورتحال کے اندر جہاں پہ جو ڈرون کو یا ان کو ٹارگٹ کیا گیا, برٹش فورسز تھی, امریکن فورسز تھی, یا پھر جارڈن نے جو ایئر ڈیفنس سسٹم کے ساتھ جو ڈرونز کو مارا ہے وہ بھی تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو مسلم ممالک ہیں ان کو یہ کردار اس وقت ادا کرنا چاہیے تھا؟ میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا سرپرائز آیا ہے ہمارے لیے کہ جارڈن نے بھی ملٹریلی ان کے جو بھی ایئر ڈیفنس کے نظام ہیں, جہاز ہیں, ایئر کرافٹ, جنہوں نے ان کے میزائل کو شوٹ ڈاؤن کیا along with the American and the British. میرا خیال ہے کہ یہ واحد مسلمان ملک ہے جس نے اس قسم کی پوزیشن لی ہے, اور it has come as a shock, اور میں سمجھتا ہوں کہ حالی ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا. نیوٹرل رہتے تو چلیں پھر بھی بات بن جاتی. اور ایرانیز نے اس کو بھی بڑا اسٹرانگلی لیا ہے کہ جو جن ممالک نے, مسلمان ممالک نے خاص کر ہمارے خلاف یہ ایکشن لیا ہے, تو انہوں نے بھی ان کو تھریٹن کیا ان دا لانگ رن. وہ دیکھتے ہیں وہ کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے. لیکن بات یہ, جارڈن جو ہے وہ تو ایک بڑا اسٹرانگ الائی ہے آف امریکہ, برطانیہ اینڈ دا ویسٹ. ٹھیک ہے نا جی. تو لہٰذا اور اسرائیل کے ساتھ ان کا دیکھیں نا, ان کے انٹرسٹ وہی ہے نا, جروسلم, ایسٹ بینک, ویسٹ بینک وغیرہ. اور یہ وجہ ہے کہ جارڈن نے یہ پوزیشن لی ہے, which is میں سمجھتا ہوں not good. اور جارڈن کی اپنی, جیسا میں نے کہا, اپنے ان کی کمپرومائزز ہیں, ان کی اپنی وہ مفادات ہیں, ان کی اپنی مجبوریاں ہیں, جس کی وجہ سے انہوں نے یہ پوزیشن لی ہے. آپ سمجھتے ہیں صاحب اس میں او آئی سی کو ایز اے اجتماعی کولیکٹیو کوئی رول پلے کرنا چاہیے تھا؟ اگر اس طرح ایران جو ہے کہ جارڈن یا دوسرے ممالک کو بھی اگر وہ ایران اس طرف بڑھتا ہے, تو پھر تو ود ان مسلم کنٹریز جو ہے اگر یہ ڈسپیوٹ پیدا ہو گئے تو الٹیمیٹلی فائدہ تو اسرائیل کو ہوگا, جو اس کی آکوپیشن, اس کے جو عزائم ہیں ان کو تقویت ملے گی پھر اگر مسلمانوں کو وہ ڈیوائیڈ کرتا ہے. تو دیکھیں جی, 33,000 فلسطینی ان کا قتل عام ہو گیا, جس میں 15 سے 18,000 بچے ہیں, ان کا جینوسائڈ ہوا, نسل کشی ہوئی. کہاں تو او آئی سی, کدھر تھی عرب لیگ؟ تو آپ کن کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں ادھر تو وہ بولے نہیں, ادھر تو انہوں نے کوئی چیز امپلیمنٹ نہیں اپنی کرا سکے. یہاں پہ آپ کے خیال میں وہ بیچ میں آئیں گے کہ کیونکہ جارڈن آیا؟ نو وے. او آئی سی کے تو آپ اس لحاظ سے رائٹ آف کر دیں. وہ میں اب ہم کیا بات کریں, او آئی سی میں تو وہ جس کو کہتے ہیں ڈی فینگ ہو چکا ہے, ٹوتھ لیس ہو چکا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس سیکورٹی کاؤنسل, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ ان کی اپنی ریزولوشن غزہ میں سیز فائر کی, وہ اسرائیل نے امپلیمنٹ نہیں کی. 2 دن پہلے تک یہ حملے کرتے رہے ہیں غزہ میں, ساؤتھ رفح کے علاقے میں وغیرہ وغیرہ. وہ اب ان کو جانا پڑا ہے. کس منہ سے گیا اسرائیل یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں, جب خود آپ ان کی ریزولوشن پہ آپ نے عمل نہیں کیا؟ اور دوسرا, جہاں تک امریکہ اور برطانیہ کی بات کی کہ جناب وہ ایران میں کسی حملے کے خلاف کوئی اسرائیلی حملے میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے, یہ بالکل ہپوکریسی ہے, یہ دوغلا پن ہے. امریکہ اور برطانیہ وہ یہ غزہ میں جو قتل عام ہو وہ اس میں شامل ہیں. انہوں نے ان کو ویپنز دیے,
उनको बॉम्ब्स दिए, 3 हिरोशिमा के बराबर के जो एक्सप्लोसिव है वो इस्तेमाल हुआ है गजा को पूरा लेवल टू द ग्राउंड करने में। अब कौन से ह्यूमन राइट्स, कौन से वुमेन राइट्स, कौन से इस किस्म के इंटरनेशनल लॉ किसकी बात करते हैं? चाहे अमेरिका हो, चाहे बरतानिया हो, चाहे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो। ये तो जो इस वक्त तो टोटल आपके इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर जो है एंड ऑफ सम जो पहले थोड़ा बहुत एक सेम्बलेंस होती थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, यूनाइटेड नेशन की भी रेजोल्यूशन आई हुई है 150 ममालिक की कि जंग बंदी करो, कोई अमल नहीं हुआ, तो वो तो इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर कोलैप्स कर गया है। दिस इज वेरी डेंजरस। माइट इज राइट वाली बात होगी। इसका मतलब कल को अमेरिका, बरतानिया, इसराइल चाहे जिस मुल्क पे चढ़ाई कर दें, और अगर ये ईरान पे रिटेलिएट करता है इसराइल, मैं आपको आज बता दूं, ये तो है अपना पब्लिक ओपिनियन के लिए उन्होंने ये बात की कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे, वो वेपन भी देंगे, हथियार भी देंगे, वो कहेंगे, वो अंदर के खाने कहेंगे मारो इनको जितना मार सकते हो। सो प्रैक्टिकली ये अब सब एक्सपोज हो गए हैं। अमेरिका, बरतानिया, ये नैरेटिव थे ह्यूमन राइट्स के, एमनेस्टीज के, कश्मीर पे क्या कुछ नहीं हुआ। एक लफ्ज बोला है अमेरिका ने, बरतानिया ने इंडिया के या मोदी के खिलाफ कि बंद करें मजालिम इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में? नहीं, क्योंकि वो अंदर के खाने में कहते मुसलमान है, मारो इनको। और यू सी दिस इज द पॉइंट। अब ये अरब ममालिक में बिल्कुल उन्होंने अपनी कोई ऐसी पंच शो नहीं किया, स्पार्क शो नहीं किया। इतनी बड़ी बड़ी उनकी फौजें हैं, अब आप देख लें, दे आर साइलेंट स्पेक्टेटर, न्यूट्रल होके चुप करके बैठे हुए हैं। अच्छा ब्रिगेड साहब, एक चीज़ तासुर मिल रहा था कि शायद इससे जो है कि ये जंग जो है वो तोसी इख्तियार कर सकती है, फैल सकती है, दीगर कई ममालिक इसमें शरीक हो सकते हैं। वर्ल्ड वॉर की तनाजुर के अंदर लोग देख रहे थे। जो मैंने बात की थी कि जी कि अमेरिका या बरतानिया ये कह रहे हैं कि हम ईरान के ऊपर हमले अगर होता है, इजराइल जाता है, तो फिर हम उसमें शामिल नहीं होंगे। आप समझते हैं कि उससे जो ये वॉर का एक्सपेंशन का थ्रेट था वो कम हो गया है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो इजराइल इसमें सलामती कौंसिल में गया यूएन की में, आपको याद होगा कश्मीर में भी इंडिया गया था जब उनको मार पड़ना शुरू हुई थी यहाँ पर LOC और वर्किंग बाउंड्री के ऊपर, और फिर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं। आज 70 साल हो गए, अमल नहीं हो सका। तो ये इजराइल भी उसी नक्शे कदम पे चल रहा है कि जब मार पड़ना शुरू हुई है तो खुद भाग के चले जाते हैं उसी इदारे के अंदर जिसकी इदारे की करारदादें खुद ये रोंदते हैं, अमल नहीं करते। और अभी भी फ्यूचर के अंदर इन करारदादों पे आप क्या समझते हैं, कितना जो है कि असर होगा या इस पे अमल कितना होगा? हो सकता है कि इसराइल जब जाए और वहाँ पे कोई ना कोई जो है ईरान का इत्तेहादी, मिसाल के तौर पे चीन के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं ईरान के साथ, वो कोई भी रेजोल्यूशन अगर आए, रूस भी कोई रेजोल्यूशन आए टू कंडेम ईरान, और हालांकि कंडेम तुमको करना चाहिए। जो इसराइल ने हमला किया था डमेस्कस में वो जो ईरानियन काउंसुलेट पे, तो वो वीटो हो जाएगा। रूस वीटो कर सकता है, चीन वीटो कर सकता है। इसी तरह हम भी एक कोशिश जब की है कि कश्मीर के बारे में या इंडियन दहशतगर्दी के बारे में उसको जो लेके जाएं यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल, वो वीटो हो जाता है, अमेरिकन वीटो करते हैं और को वीटो कर देता है। सो उसको आप छोड़ दें दीज फोरम्स। अब अफसोस की बात है ना कि मैंने आपको कहा इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर कोलैप्स कर गया है, बिकॉज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन इटसेल्फ, वो अपनी कोई रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करवा ही नहीं सकते हैं। इस वक्त मामला सारे अमेरिका, बरतानिया और इसराइल ने अपने हाथ में ले लिए, और यही जो है दुनिया के क्या बोलते हैं, जिसको कहते हैं अगेन वही बात वाली माइट इज राइट वाली बात है कि जो हम चाहेंगे हम करेंगे, जो हमारा इंटरेस्ट होगा हम वो करेंगे। सो आप ज्यादा मत अपना बैंक करें कि OIC कुछ करेगा, अरब लीग कुछ करेगा, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, नो सर, कुछ नहीं होने लगा। और ये जो अभी बात की जा रही है, भाई लोग कह रहे हैं थर्ड, कौन से थर्ड वर्ल्ड वॉर? भाई वो सवाल ही नहीं पैदा होता। रूस और अमेरिका, रूस एक साइड पे, अमेरिका, नेटो, बरतानिया एक साइड पे। यूक्रेन की कितनी खौफनाक जंग हुई है, कितने 1 साल से जारी है वो जंग। उधर तो कोई वर्ल्ड वॉर की बात नहीं है, वहां पे तो एक्चुअली वेस्ट की इंटरवेंशन भी है, उनके इक्विपमेंट भी आया है, वेस्टर्न ऑरिजिन इक्विपमेंट वाया नेटो आया है यूक्रेन में, रशियंस को उनके साथ ठीक ठाक वहां पे लड़ाई हुई है। उधर तो कोई एस्केलेशन मामला फैला नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं है कि ये यूक्रेन की जंग जो फैल के यूरोप में आ जाए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में भी आपको पता है रूस उस वक्त जो रूस था उनका और
वेस्ट का जो सारी लड़ाई यूरोप में थी, यूरोप टोटल बर्बाद हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की मैं बात कर रहा हूँ। आपके ख्याल में वो चाहेंगे कि वो लोग बर्बाद हो जाएं, या उनके जंग जो है अमेरिका तक आ जाए, या यूरोप से आगे वर्ल्ड वॉर में होकर इकोनॉमी लोगों की तबाह हो जाए? नो वे, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ टुक टुक चलेगी, आपस में टिट फॉर टैट चलेगा, उसके बाद मामला ठंडा हो जाएगा। या थोड़ी बहुत अगर इसराइलीज अटैक भी करते हैं तो शायद को थोड़ी एस्केलेशन जो है वो हो जाए कुछ दिनों के लिए, उसके बाद ये रुकवा देंगे। ये सब कंट्रोल जो है ये अमेरिकन वेस्ट करता है, ये कंट्रोल करते हैं कि जंग की स्पीड क्या होगी, कब रोकनी है, कब शुरू करनी है, किस हद तक किसको मारना है। ये इलेक्शन ईयर है, ये अमेरिका में याद रखें, इलेक्शन ईयर है। ये सारी चीजें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। सब जुड़ी हुई हैं। बाइडेन को मालूम है कि कितना सख्त एंटी बाइडेन सेंटिमेंट है और प्रो पैलेस्टीनियन सेंटिमेंट है इन नॉट ओनली अमेरिका, पूरी यूरोप में। और इलेक्शन में सिर्फ 6 महीने रह गए, तो लिहाजा अभी वो भी इस किस्म की ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि टू बी जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उनको थोड़ा सा उनके सारे सेंटिमेंट्स भी देखे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत सी चीज़ें सियासत से जुड़ी हैं। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब हमारे से बातचीत कर रहे थे। नाज़रीन, जो फ़लस्तीन और उसके तनाज़ुर में पैदा होने तनाज़ुर की सारी सूरत हाल ईरान का हमला था। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।